الله الرحمن الرحيم وبه نستعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. سامعین کرام، آیت الکرسی قرآن کی سب سے عظیم آیت کی قدر تفصیل سے ہم لوگوں نے تفسیر جانی. گزشتہ آخری 2-3 دروس میں ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام العظیم کا معنی اور مطلب سمجھنے کی کوشش کی اور عقیدے کے اعتبار سے اس سے متعلق بعض باتوں کو، اس کے تقاضوں کو جاننے کی کوشش کی. آج میں چاہتا تھا کہ آیت الکرسی سے متعلق جو کچھ ہم نے پڑھا ہے نتیجے کے طور پر بطور خلاصہ یا حاصل کلام کو پیش کیا جائے، ایک سرسری نگاہ ڈالی جائے. لیکن میرے سامنے شیخ عبدالعزیز ابن ناصر الجلیل کی کتاب مختصر وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا موجود ہے. اس میں انہوں نے اللہ کے اسم مبارک العظیم کا معنی اور مفہوم بیان کرنے کے بعد کچھ مختصر سی بحث کے بعد انہوں نے تذکرہ کیا ہے من آثار الایمان بہذا الاسم الکریم، اس اسم کریم اور اسم مبارک پر ایمان لانے کے اثرات. اس ضمن میں انہوں نے 5 اثرات کو ذکر کیا ہے. گزشتہ دروس میں ان میں سے اکثر پر ہماری گفتگو ہو چکی ہے، لیکن مجھے بہتر محسوس ہوا کہ انہوں نے جس طریقے سے ان نکات کا تذکرہ کیا ہے اسے ایک مرتبہ مزید دہرا دیا جائے اور شاید اس میں کچھ باتیں آپ کو نہیں معلوم ہو. یہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام العظیم کو ماننے اور اس پر ایمان رکھنے کا اثر بندے پر کیا ہونا چاہیے. ہم اللہ کو عظمت والا مان رہے ہیں، العظیم مان رہے ہیں، تو اس کا اثر پہلا یہ ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے خشوع اور خضوع اختیار کرے. بندہ اللہ کے سامنے جھک جائے، اپنے آپ کو اس کے حوالے کر دے. اسی طریقے سے اللہ کی عظمت، اس کی جبروت، اس کی محبت، ان چیزوں کے سامنے بندہ تذلل، ذلت اور عاجزی اختیار کرے. ساتھ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کو تنہا عبادت میں اس کو اکیلا مانے، یعنی اس کی توحید کو اختیار کرے، جو حقوق اللہ کے ہیں کسی اور کو نہ دے ادنا درجے میں بھی. تو توحید اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے عجز و نیاز اختیار کرنا اللہ کو عظیم ماننے کا پہلا تقاضا انہوں نے ذکر کیا. دوسرا اثر اور تقاضا یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تعظیم اگر ہم کر رہے ہیں تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے ہر قسم کی شریک اور ہر قسم کے ند کا انکار کریں کہ اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے کسی بھی طرح سے، کسی بھی معاملے میں، ذات میں، صفات میں، افعال میں. اللہ کے جو کام ہیں ان کاموں میں بھی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو حقوق ہیں ان حقوق میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرح یا اس کا کوئی شریک نہیں ہے اور اس کے مثل، اس کا ند یعنی اس کا ہمسر بھی نہیں ہے. تو شرکا اور انداد کی نفی کرنا اللہ کی تعظیم کے معنی میں شامل ہے، اس کو العظیم ماننے میں شامل ہے. تیسرا نقطہ انہوں نے یہ تذکرہ کیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تعظیم کا ایک تقاضا یہ ہے، العظیم پر ایمان لانے کا ایک نتیجہ بندے پر یہ ظاہر ہونا چاہیے کہ جو کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی ذات کے لیے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے لیے اسماء اور صفات جو کچھ ثابت کیے ہیں، ذکر فرمائے ہیں قرآن اور حدیث میں، ان تمام اسماء حسنہ اور صفات جلیلہ کو بندہ قبول کرے جیسے اللہ نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیے ہیں، ویسے ہی ان پر ایمان لائے، نہ ان کا انکار کرے، نہ ان کی تحریف کرے اور نہ ان کو ان کے
معنی اور مطلب کو مخلوق کے لیے ثابت کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو منزہ قرار دے، اس کی عظمت کو اختیار کرے مخلوق میں سے کسی بھی ذات اور شخصیت کی مشابہت سے۔ آپ یہاں میں صرف اشارہ کروں کہ یہ بات اچھی طرح ذہن نشین رکھیں کہ جو ہمارے یہاں ایسا جملہ شاید لوگ نہ کہتے ہوں کہ فلاں مخلوق یا بندہ یا پیر یا نبی اللہ کی طرح ہے، یہ جملہ نہیں کہتے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے کچھ حقوق کو، اس کے کچھ کاموں کو اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ فلاں بزرگ بھی کر سکتے ہیں تو وہ اللہ کا مشابہ ان کو مان رہا ہے۔ جیسے اگر کوئی شخص یا رسول اللہ پکارتے ہوئے یہ تصور اور عقیدہ رکھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہماری اس پکار کو، آواز کو ویسے ہی سن رہے ہیں جیسے اللہ سن رہا ہے، شیخ عبد القادر جیلانی کو کوئی پکار رہا ہے یا شیخ عبد القادر جیلانی شیئن للہ یا اس قسم کی اور بھی پکار کسی صاحب قبر کے لیے، کسی بزرگ کے لیے، کسی نبی اور پیغمبر کے لیے، جن یا فرشتے کے لیے اگر اس طرح کی پکارتا ہے تو اور یہ تصور کرتا ہے کہ وہ سننے والے ہیں، تو گویا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو جس طرح سمیع مانتا ہے، اس جن کو، فرشتے کو، پیغمبر کو، پیر صاحب کو، صاحب قبر کو ویسا ہی سمیع مان رہا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشابہت دے رہا ہے۔ ایسا جتنے بھی شرک کرنے والے لوگ ہیں کسی بھی معنی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح سے عالم الغیب اور علام الغیوب مانتے ہیں جیسے اللہ ہے، تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرار دے رہے ہیں۔ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہیں کہ آپ نور مجسم ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات جو نور ہے اسی نور سے نکل کر آپ پیدا ہوئے ہیں، ایسا جو عقیدہ رکھتے ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشابہت دے رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو اللہ کی مخلوق ہے۔ بڑی اچھی طریقے سے یہ ذہن نشین رہیں کہ اللہ کی تعظیم کا یہ تقاضا ہے کہ جو کچھ اللہ نے اور رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے لیے بیان کیا ہے اس کو ہم ثابت مانیں کہ اللہ ایسا ہے، کیونکہ اللہ اور رسول نے بیان فرمایا، اور جن چیزوں کو ہم اللہ کے لیے مان رہے ہیں اس سلسلے میں ہمارا پختہ مضبوط عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ ویسا کوئی اور نہیں ہے، اللہ جیسا سمیع ہے، علیم ہے، القدوس ہے، الرب ہے، عالم الغیب ہے، علام الغیوب ہے، الحی القیوم ہے، العلی العظیم، ایسا کوئی اور نہیں ہے، وہ صرف اللہ کی شان ہے، اس میں وہ تنہا اور منفرد ہے، مخلوق کی مشابہت سے اس کو بالا تر مانا جائے۔ چوتھا نقطہ اللہ کے العظیم پر کے نام العظیم پر ایمان لانے کا اثر یہ ہو، یہ ذکر کیا انہوں نے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے امر اور نہی کی تعظیم کرنا، اللہ نے جو حکم دیا کہ ایسا کرو، جو کہا کہ ایسا مت کرو، اس کی تعظیم کی جائے۔ میں نے پچھلے دروس میں مثال دی تھی کہ بہت سارے لوگ اس طرح کی گفتگو کرتے ہیں کہ میرے والد صاحب نے انتقال سے پہلے مجھ کو یہ وصیت کی تھی، میرے دادا نے یہ حکم دیا تھا، تو چونکہ دادا نے کہا ہے اس لیے میں بہت پابندی سے کروں گا، چونکہ ابا کی وصیت ہے اس لیے میں اسے چھوڑوں گا نہیں، اس بات کو ہمیشہ مانوں گا۔ تو کیوں آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ یا ایک آدمی کہہ رہا ہے کہ میرے والد صاحب نے انتقال کے وقت یا انتقال سے پہلے کہا تھا تو میں اس کی پابندی کروں گا، گویا اس کے دل و دماغ میں اپنے والد صاحب کی عزت و احترام اور ان کی اس طرح کی تعظیم ہے کہ وہ ان کے حکم کو ٹالنا نہیں چاہتا، اور اس حکم کو ٹالنا یا اس کو غیر اہم سمجھنا اپنے والد کی اہمیت اور ادب و احترام میں کمی کا تصور کرتا ہے کہ اگر میں اس بات کو اہمیت نہیں دوں گا تو یہ میرے ابا کی بے عزتی ہوگی۔ اس کو تصور کر کے اب یہ تو مخلوق کی بات ہے، آپ اللہ تبارک و تعالیٰ پر اس بات کو منطبق کیجئے کہ اللہ کی شان ایک بندہ مومن کے دل و دماغ میں کتنی عظیم ہونی چاہیے، کتنی بلند و بالا ہونی چاہیے، ویسی کوئی ہستی ہے ہی نہیں۔ ہم نے پڑھا کہ وہ العلی اور العظیم ہے، اس کی عظمت ہر اعتبار سے، ذات میں، صفات میں، حقوق میں، کاموں میں، افعال میں، ہر چیز اللہ کی عظیم ہے، مکمل ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک چیز کا حکم دے رہا ہے تو ہماری نگاہ میں اس کی کتنی اہمیت ہونی چاہیے کہ یہ ہمارے رب کا فرمان ہے، یہ ہمارے رب نے منع کیا ہے، کوئی معمولی بات نہیں ہو سکتی جس کو اللہ نے منع کیا، کوئی معمولی بات نہیں ہو سکتی جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کا کرنے کا حکم دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر ایک سے زائد شادی کی اجازت دی ہے تو کوئی مرد ہی نہیں، مسلمان عورت بھی یہ تصور نہیں کر سکتی کہ اللہ عظیم نے اگر کہا ہے تو میں اس پر چوں چرا کروں اور سوالیہ نشان قائم کروں کہ ایسا کیوں، یہ تو ٹھیک نہیں ہے، یہ تو دماغ میں نہیں آتی۔ اللہ تعالیٰ کے احکامات کی، اس کے کلام کی، اس کی رسولوں کی، جو کچھ اس نے دیا ہے، جو کچھ اس کی طرف منسوب ہے، ان چیزوں کی بندہ تعظیم کرے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعظیم کا تقاضا ہے۔
اگر کوئی شخص اللہ کے کسی حکم کے تعلق سے بے توجہی برتتا ہے، ارے میں اس کا خیال نہیں کرتا، میرے نزدیک اس کی اہمیت نہیں ہے، ہاں ٹھیک ہے اللہ نے کہا ہے کہ یہ حرام ہے لیکن میری عادت ہے، میں کیا کروں، میں اس کا ارتکاب کروں گا، آگے وہ بات آخری نقطہ الگ سے عمل کرنے کے اعتبار سے آ رہا ہے، یہ دل و دماغ میں اس کی عظمت کی بحث یہاں انہوں نے ذکر کی۔ تو بندے کے نظر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے امر اور نہی کی تعظیم ہونی چاہیے کہ یہ اللہ کا فرمان ہے۔ اسی طریقے سے قرآن اور حدیث کی نصوص کی تعظیم اور ان کے سامنے جھک جانے کا جذبہ کہ یہ اللہ کا کلام ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، لہٰذا یہ ہمارے نزدیک دنیا کے کسی بھی انسان کے کسی بھی کلام اور کسی بھی بات سے اونچا ہے، بڑا ہے، اس سے زیادہ عظمت والی بات ہے۔ اسی طریقے سے اسی کا ایک حصہ یہ ہے کہ اللہ اور رسول کی بات سے اپنے آپ کو آگے نہ بڑھائیں، نہ کسی رائے میں نہ کسی اجتہاد میں، اپنی بھی اور کائنات کی کسی بھی شخصیت کی بات کو اللہ اور رسول کی بات کے آگے نہ بڑھائیں۔ قرآن کی آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو۔ اس کے معنی اور مطلب تفسیر میں اس کے شان نزول کی روشنی میں آپ پڑھیں گے تو اس میں سلف علماء کرام نے جو بیان کیا ہے، مجھے یاد پڑتا ہے کہ حضرت امام مالک رحمہ اللہ نے بھی یہ بات بیان کی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھنے کے معنی میں یہ بھی شامل ہے کہ اللہ کی بات یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اگر آ جائے تو پھر آپ یہ مت دیکھیے کہ فلاں نے کیا کہا، ڈھیما نے کیا کہا، وہ امام کیا بولتے ہیں وہ سمجھنے کے لیے الگ بات، تحقیق سمجھنے کے لیے کہ بھائی اسلاف نے اس سلسلے میں کیا تفسیر کی، انہوں نے کیا سمجھا، اس کو ہم اس کی روشنی میں سمجھیں گے، لیکن اس معنی میں کہ اللہ اور رسول کی بات آ گئی ہے، اب اس کے بعد کسی امام کی بات کو آپ سامنے رکھ کے کہیں گے کہ یہ امام کی بات مجھے زیادہ صحیح لگ رہی ہے، حدیث کو چھوڑ دیا آپ نے، یہ معمولی بات نہیں ہے۔ انہوں نے بتایا کہ اللہ کی تعظیم، اس کو العظیم ماننے اور اس پر ایمان رکھنے کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ کی کلام یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اگر آ گیا تو اب آپ اس کے سامنے کسی کی رائے کو اہمیت نہ دیں، اس کے سامنے کسی بھی اجتہاد کو قبول نہ کریں جو اللہ اور اس کے رسول کی بات کو رد کرے۔ اس سلسلے میں پچھلے دروس میں کچھ باتیں عرض کی گئی ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک روایت کی طرف سے اشارہ کروں جو بہت مشہور ہے کہ وہ حج تمتع کر رہے تھے، کسی نے ٹوکا اور کہا کہ آپ کے والد صاحب تو اس سے منع کرتے تھے، اس کی اپنی حکمتیں، مصلحتیں اور وقت کا تقاضا تھا، ہاں وہ ہم جانتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑا پیارا سوال کیا کہ کہا کہ امر ابی یتبع ام امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ کیا میری بات مانی جائے گی یا رسول اللہ، میرے والد صاحب کی، میرے ابا کی بات مانی جائے گی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی جائے گی؟ تو اس شخص نے جو مسلمان ہی تھا، ظاہر سی بات ہے کوئی مسلمان اس سوال کا جواب دینے میں دیر نہیں لگائے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانی جائے گی۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے بتایا کہ تب آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حج تمتع کا شرعی حکم دیا ہے، یعنی شریعت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت اور اس کا حکم دیا ہے۔ تو جب نبی نے کہا ہے تو اب میرے والد کی بات، اور ان کے والد کون تھے؟ عام والد نہیں تھے، عمر فاروق تھے۔ کون عمر فاروق؟ اس سے پہلے میں بیان کر چکا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک، صادق و مصدوق شخصیت کی زبان مبارک نے یہ بات بیان کی ہے کہ ہر امت میں کچھ صاحب الہام ہوتے ہیں، اصحاب الہام، میری امت میں ان لوگوں میں سے عمر فاروق ہے، اور کئی آیتیں قرآن کی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی رائے کی تائید میں اللہ نے نازل فرمائی۔ لیکن ایسی شخصیت عمر فاروق کی جن کو خود رسول نے صاحب الہام کہا، ان کی بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے مخالف ہو تو صحابہ کرام کا اس میں کوئی شک شبہ اور یعنی جھجک نہیں ہے کہ حضرت عمر کی بات کو چھوڑ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو لیا جائے گا۔ یہ ابن عمر بھی کہہ رہے ہیں، سیدنا ابوبکر صدیق اور خود حضرت عمر بھی، میں نے اس سے پہلے مثال دی تھی، صحیح مسلم وغیرہ میں، بخاری میں بھی روایت ہے کہ اللہ کے نبی حضرت ابوبکر صدیق نے جب مانعین زکوٰۃ نہ دینے والوں سے قتال کرنے کا ان سے جہاد کا فتویٰ دیا، حکم دیا، لشکر بھیجا، ہاں انہوں نے کہا تھا نا کہ اب ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی ہے، تو حضرت عمر نے ان کو روکنے کے لیے اللہ کے رسول کی حدیث پیش کی، کہا کہ جو لوگ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، تو اللہ کے رسول نے کہا کہ انہوں نے اپنی جان و مال کو مجھ سے محفوظ کر لیا سوائے اس کے حق کے، اور ان کا حساب اللہ پر ہوگا۔
انہوں نے ظاہر میں ان چیزوں کو اختیار کیا تو اب ہم سے محفوظ ہو گیا. اگر اندر خراب ہے, غلط ہے, تو حساب اللہ کے اوپر ہے. تب ابو بکر صدیق نے کہا تھا کہ اگر وہ ان میں سے زکوٰۃ اور نماز میں اگر تفریق کریں گے تو میں ان سے قتال کروں گا, لڑائی کروں گا. اللہ کی قسم, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اونٹ کی ایک رسی یا بکری کا ایک بچہ جو وہ زکوٰۃ میں دیتے تھے, اب نہیں دیں گے تو میں ان سے قتال کروں گا. اسی حدیث میں ہے کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ابو بکر صدیق اپنے اس بات پر قائم رہے یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے سینے کو بھی کھول دیا. حتی شرح اللہ صدری وعرفت انہ علی الحق. اللہ نے میرا سینہ کھول دیا, یعنی میری بھی بات سمجھ میں آ گئی اور میں نے جان لیا کہ ابو بکر صدیق حق پر ہیں. علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اس پورے قضیے کو بیان کر کے, جو میں نے ابھی بیان کیا, تفصیل سے بیان کر کے یہ استنباط کیا کہ آپ اس میں غور کر سکتے ہیں کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں اختلاف ہوا, دونوں میں گفتگو ہو رہی ہے, رائے کی بات کہ یہ قتال کرنا چاہیے. ابو بکر صدیق نے فیصلہ کیا, عمر فاروق کو لگا کہ یہ ٹھیک نہیں ہے حدیث کی بنیاد پر, لیکن ابو بکر صدیق نے جو فیصلہ کیا تو اسی حدیث کے اشارے کے اعتبار سے کہ یہ لوگ جو زکوٰۃ نہیں دے رہے ہیں, نماز اور زکوٰۃ میں فرق کر رہے ہیں. ابو بکر صدیق کی یہ بات حدیث کے موافق تھی, حضرت عمر کی نہیں تھی. اور یہ بات ابو بکر صدیق نے چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے موافق کہی تھی, اس لیے اس پر جمے رہے, اور بعد میں عمر فاروق بھی سمجھ گئے کہ ابو بکر صدیق کی بات صحیح ہے. علامہ ابن تیمیہ نے کیا خوبصورت استدلال کیا اس سے کہ اس حدیث سے اس بات سے ہم کو پتہ چلتا ہے کہ اگر کسی کی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے مطابق ہے تو اس کے مقابل عمر فاروق جیسے صاحب الہام کی بات بھی نہیں چلے گی, جو جن کی بہت سارے امور میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان سے تائید کی تھی. اب جب عمر فاروق کی بات کو حدیث کی بات کے سامنے چھوڑ دیا جائے گا اور اس میں کوئی ان کی گستاخی بے ادبی نہیں ہے, تو پھر کسی امام کی, کسی پیر صاحب کی, کسی بزرگ کی بات کو لے کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو چھوڑا جا سکتا ہے کیا؟ کسی بزرگ کے کشف کی بنیاد پر, خواب کی بنیاد پر حدیث کو رد کیا جا سکتا ہے کیا؟ آج ہمارے ہاں مسلکوں کے نام پر جو مسلکی اختلافات چلتے ہیں, اس میں یہی بنیادیں کام کرتی ہے کہ وہ فلاں اتنے بڑے امام ہیں, فلاں اتنے بڑے بزرگ تھے, ہمارے پیر صاحب ہیں, اور فلاں ہیں اور فلاں ہیں, دنیا میں اتنے لوگ ان کے ماننے والے ہیں, تو کیا ان کی بات غلط ہوگی کیا؟ ہمارا صرف چھوٹا سا سوال ہوگا کہ ان کی بات غلط ہوگی یا صحیح ہوگی. ہمارا سوال یہ ہے کہ کیا رسول کی بات سے بہتر بات ان کی ہو سکتی ہے کیا؟ آپ اس سوال کا جواب دیجیے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں کس کا مکلف بنایا ہے کہ کس کی اطاعت کرو, کس کی اتباع کرو؟ جو رسول دے دے. قرآن کہتا ہے وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. جو رسول دے دے اسے لے لو, جس سے منع کر دے اس سے رک جاؤ. اس معنی کی بہت سی آیتیں, بہت سی حدیثیں ہیں جو یہ صاف صاف حکم دیتی ہیں کہ اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو. کیا پیر صاحب کی اطاعت کرو, رسول کی بات چھوڑ کر بزرگوں کی بات مان لو؟ کہیں کوئی ایسا کوئی ایک ثبوت پیش کر سکتا ہے؟ دنیا کا کوئی کتنا بڑا بھی بزرگ ہو جائے, کتنے بھی اعلیٰ سے اعلیٰ مقام پر پہنچ جائے, کیا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حیثیت اور منصب کو پا سکتا ہے جو اللہ نے آپ کو دی ہے کہ جو دے دے لے لو, جس سے منع کر دے رک جاؤ؟ نبی پاک نے تو یہاں تک فرما دیا کہ اگر موسیٰ بھی زندہ ہوتے تو انہیں میری اتباع کے بغیر چارہ نہیں ہوتا. پچھلا کوئی نبی بھی آ جائے اور حضرت عیسیٰ آئیں گے, نزول ہوگا, تو وہ شریعت محمدی اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کریں گے, کسی فقہ پر, کسی اجتہاد پر نہیں. شریعت وہ مانیں گے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. کتنی صاف سیدھی بات ہے. لیکن آج بہت سارے مسلمانوں کو یہ اصولی اور عقیدے کی یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے. اللہ کی تعظیم کا یہ حق ہے کہ اللہ کو اللہ کا حق دیا جائے. اللہ کی تعظیم کا حق یہ ہے کہ رسول کو وہ حق دیا جائے جو اللہ نے رسول کو حق دیا ہے, جو اللہ نے رسول کو مقام اور مرتبہ دیا ہے, اس مقام اور مرتبے پر کسی اور کو نہ بٹھایا جائے. لیکن جتنے مقلدین ہیں بہت سارے مقامات پر اپنے امام یا اپنے مسلک کے قول کے حوالے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو رد کر دیتے ہیں. کتنے اہل تصوف ہیں جو ایک طرف قرآن اور حدیث کو ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں, لیکن اپنے سلسلے اور پیر صاحب کی بات کے سامنے کہ یہ ہمارے پیر صاحب کا, ہمارے بزرگوں کا کشف ہے, ان کا خواب ہے, ان کا فتویٰ ہے, اس بنیاد پر وہ اللہ کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو کھلے عام رد کر دیتے ہیں.
ہمارے یہاں اس قسم کی یہ واضح گمراہی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی توہین، میں تعظیم کی ضد اختیار کر رہا ہوں، توہین، اللہ کی توہین کھلے عام خود مسلمان کرتے ہیں اس معنی میں۔ یہ الگ بات ہے کہ ان کو ایسا لگتا ہے کہ ہم اللہ کی تعظیم ہی کر رہے ہیں، اللہ کو اللہ مان رہے ہیں، حقیقت میں وہ اللہ کے ان ناموں کا، ان کے تقاضوں کا اور ان پر ایمان کے اثرات کا انہوں نے مزہ چکھا ہی نہیں ہے۔ ہاں، کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہم عظیم مان رہے ہیں، تو اب اس کا ایک تقاضا یہ ہے کہ کسی بھی شخصیت کی رائے اور اجتہاد اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی شریعت کے مقابل ہم نہ مانیں۔ اور شریعت کیا ہے؟ اللہ کا فرمان اور رسول کا فرمان، جو ان کے موافق ہے سراغوں پر، جو ان کے خلاف ہے ہم اسے قبول نہیں کریں گے، کتنی بھی بڑی شخصیت کی طرف سے آئے۔ یہاں کوئی یہ مغالطہ نہ دینے کی کوشش کرے کہ ایسا کہہ کے میں بزرگان دین کی، صحابہ کرام کی توہین کر رہا ہوں یا ان کی بے ادبی کر رہا ہوں، ہرگز نہیں۔ ہر ایک کو اس کا مقام دیا جائے، جس کا جو مقام ہے نہ اس سے بڑھایا جائے نہ گھٹایا جائے۔ ابھی میں نے بتایا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام اس امت میں حضرت ابوبکر صدیق کے بعد ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے میرے بعد میرے خلفائے راشدین کی پیروی کرنا، ان کی سنت کو ماننا، لیکن کیا امت کا کوئی ایک امام قابل اعتماد بزرگ اور عالم و مفتی یہ فتویٰ دینے کی جرت کر سکتا ہے کہ حضرت عمر یا خلفائے راشدین کی وہ بات جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ٹکرا جائے، اللہ کے رسول کی حدیث کو چھوڑ کر ان کی سنت کو ماننا، یہ اس حکم کے مطابق ہوگا کیا؟ کوئی مانے، کوئی کہہ سکتا ہے؟ نہیں کہہ سکتا۔ لیکن لوگ یہی ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں جب ان کے مسلک کی بات آتی ہے، جو شدت اختیار کرتے ہیں اپنے مسلک کی شدت، تو ان کا معاملہ آتا ہے تو کہتے ہیں کہ دیکھو ہمارا یہ مسلک حضرت عمر فاروق کے اس قول کے موافق ہے، فلاں کی قول کے موافق ہے، فلاں۔ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ اپنا عقیدہ درست کیجیے۔ آپ اصل میں مسلک اور امام کی بات کو صحیح ثابت کرنے کے لیے جہاں سے موافقت نظر آتی ہے وہاں سے موافقت لے رہے ہیں۔ آپ حضرت عمر کی عزت نہیں کر رہے ہیں یا ان کو ماننے کا جو دعویٰ پیش کر رہے ہیں حقیقت میں نہیں مانا۔ جب حضرت عمر کی کوئی بات آپ کے امام کے خلاف ہوتی ہے وہاں آپ حضرت عمر کی بات کو رد کر دیتے ہیں۔ حضرت عمر سے مثال کے طور پہ نماز میں رفع الیدین ثابت ہے۔ اب حنفی مسلک کے لوگ جو طلاق میں حضرت عمر کا اتنا حوالہ دیتے ہیں، ان کو بتائیے کہ عمر فاروق رکوع میں جاتے وقت رکوع سے سر اٹھاتے وقت رفع الیدین کرتے تھے، وہاں رد کر دیں گے کہ ہمارے مسلک کے خلاف ہے۔ تو حضرت عمر کو آپ نے مانا کیا؟ اصل بات یہاں تک پہنچتی ہے کہ جب مسلک کے خلاف بات آتی ہے تو اتنی جرت اور جسارت کی جاتی ہے کہ اللہ کے کلام کی بھی تعویل کی جاتی ہے، گھما پھرا کے توڑ مروڑ کر اس کو مسلک کے موافق بنانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کے ساتھ بھی یہی کیا جاتا ہے۔ علامہ کرخی کا بہت مشہور قول ہے، لوگ پیش کرتے ہیں کہ ہر وہ آیت اور حدیث جو ہمارے قول ہمارے مذہب کے خلاف ہوگی یا تو ہم اس کی تعویل کریں گے یا اس کو منسوخ قرار دے دیں گے۔ کتنی بڑی جرت و جسارت ہے، بتائیے کیا یہ اللہ کی تعظیم ہے؟ اللہ کو اس کا مقام دینا ہے؟ تو یہ ہمارے شیخ نے بیان کیا اور دوسرے علماء نے بھی بیان کیا کہ اللہ کو العظیم ماننے اور اس پر ایمان رکھنے کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ کی بات، رسول کی بات جب آ جائے تو کسی کی بات کو اس کے آگے نہ بڑھایا جائے، کسی کی رائے، کسی کے اجتہاد، کسی کے کشف، کسی کے خواب، کسی کی کسی بات کے سامنے اللہ اور اس کے رسول کی بات کو رد نہیں کیا جا سکتا، اس کو اس کی تعویل نہیں کی جا سکتی، توڑا مروڑا نہیں جا سکتا۔ ہر شخص کی بات کو رد کیا جا سکتا ہے سوائے اللہ اور رسول کی بات کی۔ یہی بات حضرت امام مالک رحمہ اللہ سے مشہور ہے جو اس سے پہلے گزر چکی۔ تمام ائمہ کرام، تمام اہل سنت والجماعت کے صحابہ، تابعین، تبع تابعین، سارے لوگ یہ بیان کرتے ہیں۔ میں نے اس سے پہلے کے درس میں بتایا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آ جانے کے بعد کسی صحابی کا آپ یہ عمل، قول، منہج نہیں بتا سکتے کہ یہ بات ثابت ہو جائے گا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے اور پھر اس کو کسی ہیلے بہانے سے رد کرنے، ٹالنے کی کوشش کریں۔ ناممکن بات ہے۔ جو لوگ یہ طریقہ اختیار کرتے ہیں کہ حدیث آ جانے کے بعد وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے امام کا مسلک یہ ہے، ان کے پاس کوئی اور دلیل ہوگی، وہ ہم سے زیادہ سمجھدار تھے اس لیے انہوں نے یہ مانا تو ہم بھی یہ مانیں گے، اس حدیث کو ہم نہیں مانیں گے۔ اگر اس قسم کا رویہ کوئی بھی اختیار کرتا ہے تو وہ یہ جان لے، سمجھ لے کہ اس نے نہ رسول کا مقام پہچانا نہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا مقام پہچانا، وہ ایک بہت بڑی گستاخی کر رہا ہے۔ قرآن اور حدیث اور صحابہ کے اقوال کی روشنی میں یہ رویہ اللہ کے عذاب کو دعوت دینے والا رویہ ہے۔ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ مسلمانوں پر جو بہت ساری آفتیں، مصیبتیں، پریشانیاں، بیماریاں، وبائیں جو آج سایہ فگن ہیں، تو اس میں ایک بہت بڑا بنیادی سبب یہ بھی ہے، میں ایسا مانتا ہوں، یہ میرا ایمان ہے
اور آپ بھی اس پر غور کیجیے کہ کیا میری یہ بات غلط ہے. اگلا نقطہ، اس میں اور بہت ساری باتیں کہی جا سکتی ہے، اور ایسے بھی میں جو چاہتا تھا کہ صرف نکات پیش کر دوں، تفصیل میں نہ جاؤں. پانچواں انہوں نے جو تقاضا یا نقطہ بیان کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام العظیم پر ایمان رکھنے کا پانچواں تقاضا یا اثر یہ ہونا چاہیے. اس میں انہوں نے اللہ کے شعائر اور اس کے حرمات کی تعظیم کا ذکر کیا ہے اور اس کی کئی شکلیں بتائی ہیں. چنانچہ وہ کہتے ہیں کہ پانچواں نقطہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے شعائر اور اس کے حرمات کی تعظیم کرنا، یعنی دین میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے ایسے جو احکامات دیے ہیں جو ایک دین کی پہچان ہے. شعیرہ کی جمع، جس کو ہم شعار کہتے ہیں اردو میں، اس کی جمع ہے شعائر. ہاں، شاعر کسی قوم کے ایسے عمل اور ایسی صفت کو کہتے ہیں جس کے ذریعے سے اس کی پہچان ہوتی ہے. جیسے مثال کے طور پہ سکھوں کی پگڑی یا ان کی کچھ ترپال وغیرہ ایسی چیزیں جس کو دیکھ کر کوئی بھی سمجھتا ہے کہ یہ سکھ ہے. سلیب کسی کے گردن میں دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ یہ عیسائی ہے، نصرانی ہے، گویا یہ ان کا شعار یا شعیرہ ہے. مسلمانوں کے لیے ایسی بہت ساری چیزیں شعار ہے، جیسے داڑھی کو شعار اسلام قرار دیا گیا، داڑھی چھوڑنا، مونچھ کاٹنا یا ختم صاف کر دینا. ہاں، عید اور عید الاضحیٰ اور عید الفطر کی نماز کو اور عیدگاہ میں جا کے نماز پڑھنے کو اسلام کا شعار قرار دیا گیا. ہاں، ایسے اور بھی چیزیں ہیں. تو کہا اللہ کے شعار اور اللہ کی حرمت، جن چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرمت والا محترم بنایا ہے ان کی تعظیم کرنا کہ یہ اللہ کے محترم بنائے ہوئے ہیں. قرآن کی آیت انہوں نے ذکر کی، ذالک ومن یعظم حرمات اللہ فهو خیر اللہ عند ربہ. یہ جو شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کی حرمتوں کی تعظیم کرتا ہے تو اس کے رب کے نزدیک یہ اس کے لیے بہتر ہے. یہ آیت اس سے پہلے بھی گزر چکی. اب اللہ کے شاعر کی تعظیم کرنے، ان کو بڑا سمجھنے میں کی پاس چیزوں کو بطور مثال انہوں نے بیان کیا. بہت غور سے سنیے گا، یہ آخری نقطہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے شاعر کی تعظیم میں یہ شامل ہے کہ حج کی تعظیم کی جائے، اور شاعر حج کی جیسے صفا اور مروہ. صفا اور مروہ حج کا ایک ایسا مقام ہے جس میں سعی کرنا ارکان حج میں سے ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مقام کو حرمت والا بھی بنایا ہے اور وہ اس کے ایک عمل کو عبادت کا ایک رکن بنایا ہے. تو اس عمل کی اور اس مقام کی حرمت کا اعتراف کرنا، اس کی عزت کرنا، ہاں، یہ اللہ کا کے شعار کی تعظیم میں شامل ہے. اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ذبح اور قربانی کرنا، قربانی کا جانور اور قربانی کا عمل اللہ کا حکم ہے، اللہ کا شعار کے دیا ہوا شعار ہے، مسلمانوں کی پہچان بتائی گئی ہے، لہذا اس کی تعظیم کی جائے. اسی طریقے سے نماز کا شعیرہ شعار، زکوٰۃ کا شعار، روزے کا، جہاد کا، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا، اور اس کے علاوہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیگر دیے ہوئے شعائر اور فرائض، جس میں سے ایک دو کا میں نے ذکر کیا جیسے داڑھی وغیرہ کا، ان تمام کی تعظیم کرنا یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے. یہ ہمارے پروردگار کا بنایا ہوا، دیا ہوا، ہم کو اور آپ کو دیا ہوا شعار ہے، دین کے احکامات ہیں، ہماری اور آپ کی پہچان ہے، بحیثیت قوم کے، بحیثیت ملت کے، بحیثیت مسلمان کے. ہماری پہچان کی چیزوں میں سے یہ چیزیں ہیں اور یہ ہمارا گویا ہماری خصوصیات میں شامل ہے. اگر یہ چیزیں نہ ہوں تو ایک مسلمان نہیں رہے گا. تو ان کی تعظیم کی جائے. اسی طریقے سے یہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حرمتوں کی تعظیم کا ایک حصہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی منع کی ہوئی چیزوں کو عظیم اور بڑا سمجھا جائے. اور ایسا عظیم اور بڑا سمجھنے سے کیسے ہوگا کہ صرف ہم زبان سے بولیں؟ نہیں، ان سے بچنے کی کوشش کی جائے. کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ یہ گناہ ہے، اللہ تعالیٰ اسے پسند نہیں کرتا، اللہ فساد کو پسند نہیں کرتا، ہاں، اللہ خیانت کو پسند نہیں کرتا. تو اب اللہ جسے پسند نہیں کرتا، جن چیزوں کو منع کیا ہے، تو ان چیزوں سے بندہ بہت سختی سے اپنے آپ کو بچائے اور خود بچنے کی کوشش کرے. ان کو معمولی چیز نہ سمجھے. انہوں نے آگے مثال دی جیسے کرربا والزنا، جیسے سود خوری، زناکاری، ہاں، ناجائز تعلقات. اسی طریقے سے شرب الخمر، شراب نوشی، ہاں، دارو اور شراب پینا، شراب نوشی. یہ آج انہوں نے جو چیزوں کی مثال دی ہے یہ اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں. کوئی ایسا مسلمان ہے جو یہ نہیں جانتا کہ سود حرام ہے، زنا حرام ہے یا شراب نوشی حرام ہے؟
آج کتنے مسلمان ایسے ہیں جو دھڑلے سے سودی لین دین کر رہے ہیں، کتنے مسلمان نوجوان لڑکے اور لڑکیاں ناجائز تعلقات میں گرفتار ہیں، کتنے مسلمان ایسے ہیں جو نشے میں کی لت میں اور مستی میں جو ہے ملوث ہو چکے ہیں. لوگوں کو بڑی بڑی محنتیں کرنا پڑ رہی ہیں. ایک زمانہ تھا ہمارے یہاں غیر مسلموں میں یہ بات مشہور تھی کہ ہم مسلمان ڈرائیور کو، مزدور کو، کام کرنے والے کو پسند کرتے ہیں اس لیے کہ وہ دارو نہیں پیتا، نشے کا عادی نہیں ہوتا. ایسا بہت عام تھا. آج بھی اللہ کا فضل و کرم ہے کہ مسلمانوں میں دیگر لوگوں کے مقابلے میں کم ہے، لیکن یہ شرح بڑھتی جا رہی ہے. بڑے افسوس کی بات ہے، یہ شرح بڑھ رہی ہے. ہمارے سماج اور معاشرے میں شراب پینے والے نوجوان یا افراد بڑھ رہے ہیں، فحاشی اور بدکاری کے کاموں میں لوگ آگے بڑھ رہے ہیں، بے پردگی عام ہو رہی ہے، سود خوری عام ہو رہی ہے. ایک مسلمان جو 5 وقت کی نماز بھی پڑھتا ہے، ذکر و اذکار بھی کرتا ہے، دین کے لیے خرچ بھی کرتا ہے، چندہ اور تعاون اور صدقہ و خیرات بھی کرتا ہے، لیکن اس کا لین دین جو ہے سودی ہے. کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جتنے مسلمان ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پورے طریقے سے العظیم نہیں مان رہے، اس کی منع کی ہوئی چیزوں کو بڑی بات نہیں سمجھ رہے. معلوم ہے کہ سود حرام ہے، لیکن مولوی صاحب نے فتویٰ دیا ہے کہ کیا کر سکتے ہیں ہندوستان میں، اس کے بغیر کام نہیں چلے گا، اس کے بغیر ترقی نہیں کریں گے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ سود کو مٹاتا ہے، اور مولوی کہہ رہا ہے اور ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سود کے بغیر ترقی نہیں ملے گی. سود کھائیں گے یا سودی کاروبار کریں گے، بے ایمانی کریں گے، پک پھنی کی چوری کریں گے. یہ ہمارے مالیگاؤں میں پاور لوم میں پک پھنی کی چوری ہوتی ہے، اور اس قسم کی بے ایمانیاں کریں گے تو ترقی ہوگی. لوگوں نے یہ دماغ بنا لیا. اللہ کہتا ہے بے ایمانی کرو گے تو برکت نہیں رہے گی. ہم کہتے ہیں کہ بے ایمانی کے ساتھ ترقی ملے گی. تو گویا آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حرمات کی تعظیم نہیں کرتے. اس ضمن میں اسی طریقے سے جتنے بھی کبیرہ گناہ اور حرام کام ہیں ان تمام کو بندہ بہت بڑا گناہ سمجھے، ان سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے پوری کوشش کرے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کے دماغ میں یہ رہے کہ میرے رب نے منع کیا ہے، میرا رب عظیم ہے، اس کی بات کو میں چھوٹی بات نہیں سمجھ سکتا. اس نے سود کو حرام کیا تو سود کے پیسے کو میں کھاؤں، اس سے بہت برا. آپ کو ایسے مسلمان ملیں گے جو کہتے ہیں کہ سودی پیسے کو ہاتھ لگانے میں بھی ہم کو گھن آتی ہے. یہ جو گھن ہے یہ ان کے ایمان کی علامت ہے کہ میرے رب نے جس کو حرام کیا نا اس کو چھونا، دیکھنا، استعمال کرنا میرے لیے ناقابل قبول ہے. آج ہمارے ہاں بہت سارے مال والے، تجارت والے کیا کہتے ہیں کہ ارے علماء کرام سے فتویٰ مت پوچھیے، ان سے فتویٰ پوچھیں گے تو ہم جو دھندا کاروبار کر رہے ہیں نا وہ اس کو بھی ناجائز کہہ دیں گے، حرام کہہ دیں گے. اب گھما پھرا کے بہت سارے حرام تجارت کاروبار اور اسکیموں کو، کمپنیوں کو مولویوں سے بتایا جاتا ہے کہ دیکھو مولوی صاحب نے اس میں پیسہ لگا دیا ہے، علماء کرام نے لگا دیا، فلاں مفتی صاحب نے لگا دیا. تو اب عوام اور پبلک یہ سمجھ لیتی ہے کہ چونکہ مفتی صاحب نے پیسہ لگایا ہے اور یہ لوگ اس کو بتا رہے ہیں، ہائی لائٹ کر رہے ہیں، اس کا مطلب یہ کہ یہ جائز طریقہ ہے. ابھی ہمارے یہاں ایک کمپنی ہے جس کے معاملہ چل رہا ہے، سب لوگ پھنسے ہوئے پریشان ہیں، اور جو علماء کرام بہت شد و مت سے ان کی جو تائید کیا کرتے تھے آج خاموش ہیں اور پوری علماء کی برادری کو بدنام کرنے کا سبب اور ذریعہ بنے ہوئے ہیں. وضاحت بھی نہیں کر رہے ہیں، قبول بھی نہیں کر رہے ہیں کہ ہم سے غلطی ہو گئی. وہ صحیح ہو یا غلط اسے چھوڑ بھی دیا جائے تو آپ نے جس چیز کو سمجھا نہیں تھا، جانا نہیں تھا، آپ اس کی تائید کیوں کرتے ہیں؟ جبکہ ایک بہت بڑا طبقہ جو اس فن کا جانکار ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اس کا طریقہ کار صحیح نہیں ہے، حرام ہے، اس میں سودی انداز ہے. لہذا اگر سودی انداز ہے تو ایک مسلمان کو اللہ کی تعظیم کے حوالے سے چونک جانا چاہیے کہ اگر یہ ناجائز اور حرام ہوا اور ہم نے اس کو صحیح ہونے کا فتویٰ دیا تو ہم کتنے بڑے گناہ کا ارتکاب کر رہے ہیں اور کتنے لوگوں کو نقصان میں ڈالنے کا، دینی اعتبار سے بھی اور دنیاوی اعتبار سے بھی نقصان میں ڈالنے کا ذریعہ اور سبب بنیں گے. اس لیے اس قسم کے معاملے میں اگر بندے کے سامنے اللہ کی حرمات کی تعظیم کا پہلو ہوگا تو وہ بچے گا. اسی طرح آگے کہہ رہے ہیں فاجتناب محارم اللہ تعالی ذلیل، چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حرام کی ہوئی چیزوں سے بچنا یہ دلیل ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعظیم اور اس کی توقیر پر کہ آپ اس کی عظمت اور اس کا وقار بحال کر رہے ہیں، مان رہے ہیں اللہ کا. اور اب یہاں رک کر میں 1-2-3 قول پیش کروں الگ سے جو یہاں موجود نہیں ہے. حضرت فضیل ابن عیاض رضی اللہ رحمہ اللہ کا بڑا پیارا قول ہے. یہ تعظیم حرمات اللہ، اللہ تعالیٰ کی حرام کی ہوئی چیزوں کی تعظیم کرنا. اس ضمن میں کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ اور ہم کوئی گناہ کا ارتکاب کر لیں، ایک مسلمان کوئی گناہ کر لے تو اس گناہ کا درجہ اللہ کے نزدیک کیا ہوگا؟
آپ نے یہ پڑھا ہے نا, ایک بہت بڑے مسئلے کو آپ سمجھ سکتے ہیں جو میں بیان کرنے جا رہا ہوں, اس کو غور سے سنیے گا. جیسے آپ نے سنا کہ ایک عورت نے ایک کتے کو پانی پلا دیا, وہ بدکار عورت تھی لیکن اللہ نے اس کو معاف کر دیا, ہے نا. اس کے بالمقابل ایک عورت نے ایک بلی کو باندھ کے رکھا, نہ اسے خود کھانا دیا, نہ اسے کھولا کہ وہ جا کے اپنی غذا حاصل کرے, اور اس کی بنیاد پر وہ جہنم رسید ہو گئی, اس بلی پر ظلم کرنے کی بنیاد پر. اب تھوڑی دیر کے لیے آپ غور کیجیے کہ ایک کتے کو پانی پلانے پر ایک عورت جنت میں جا رہی ہے, بدکار عورت, نیک صالح نہیں تھی, اور ایک عورت ایک بلی کو مار دینے کی وجہ سے, اس پر ظلم کرنے کی وجہ سے جہنم میں جا رہی ہے. سننے میں ہمیں ایسا لگتا ہے کہ بہت چھوٹی سی بات ہے, اس کی بنیاد پر جنت اور جہنم کا فیصلہ ہو گیا. ایسے ہی آپ وہاں دیکھیے کہ ایک آدمی نے 99 قتل کیا ہے, ایک اس وقت کے ایک راہب سے جا کے سوال کیا, یہ وہی جو عالم نہیں ہوتے اور فتویٰ دیتے نا, آج ہمارے یہاں بہت بھیڑ ہے ایسے لوگوں. راہب, حدیث میں ہے کہ راہب کے پاس گیا, پوچھا کہ میں نے 99 قتل کیا, مجھ کو اب شرمندگی ہے, میں توبہ کرنا چاہتا ہوں, کیا میری گناہوں کی معافی ہے؟ کہا ارے کہاں سے معافی ہوگی, اتنا قتل کیے ہو. اس نے اسے بھی مار دیا غصے میں آ کے کہ چلو جہاں اتنا تو وہاں ایک اور بھی. پھر وہ ایک عالم کے پاس گیا, عالم نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت بہت وسیع ہے, تمہارا گناہ کتنا بھی بڑا ہو جائے اللہ تعالیٰ چاہے تو معاف کر سکتا ہے, تم فلاں نیک لوگوں کی بستی میں جاؤ. پورا واقعہ آپ جانتے ہیں, صحیح بخاری وغیرہ میں. راستے میں اس کی موت ہوئی, اچھے عذاب کے اور ثواب کے فرشتے آپس میں جھگڑنے لگے کہ کون اس کی روح لے جائے. اللہ تعالیٰ سے پوچھا گیا تو کہا گیا نیک اور برے لوگوں کی بستی میں سے جس سے زیادہ قریب ہو ان لوگوں کے ساتھ اٹھایا جائے. وہ ایک بالش سے زیادہ نیک لوگوں کی بستی سے قریب تھا. اتنا بڑا گناہ کیا اور معاف کر دیا گیا. تو اس چیز کو بھی سمجھنے کے لیے یہ جو میں فضیل ابن عیاض کا قول پیش کرنے جا رہا ہوں, اس میں آپ کو مدد ملے گی کہ ہماری نگاہ میں کوئی عمل چھوٹا اور بڑا نظر آتا ہے, لیکن حقیقت کیا ہے اس کی, اس کا اندر سے جذبہ کیا ہے, اخلاص کی حیثیت سے, موقع و محل کے لحاظ سے, یا اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعظیم کے اعتبار سے اس کا جذبہ کیا ہے. وہ جذبہ طے کرتا ہے اللہ کے پاس کہ اس کی وہ نیکی کتنی بڑی ہے, اس کا وہ گناہ کتنا بڑا ہے. بہت ہی اچھی طرح سمجھیں. بعض مرتبہ یہاں میں اس حدیث کو بھی اپنے دماغ میں لا کے یہ قول سنیے کہ صحابہ کرام سابقون الاولون کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے صحابہ نے ایک مد اور آدھا مد جو اللہ کے راستے میں خرچ کیا ہے, بعد کے لوگ اگر اس کے مقابلے میں احد پہاڑ کے برابر سونا بھی خرچ کر دیں تو وہ درجہ نہیں حاصل ہوگا. کیوں؟ یہ فرق کیوں ہے؟ جذبے کا, اخلاص کا, موقع و محل کا. بعض مواقع پر آپ کا دیا ہوا 1 روپیہ بعض مواقع پر دیے ہوئے 1 لاکھ سے زیادہ حیثیت رکھتا ہے. جب موقع نہیں ہے, ضرورت نہیں ہے, تو آپ کا لاکھوں بے معنی ہے, اور جب ضرورت کا موقع ہے, آپ کی اپنی ضرورت, اس کام کی ضرورت جس کے لیے آپ دے رہے ہیں, اگر صحیح موقع پر آپ نے دیا تو آپ کا وہ 1 روپیہ لاکھوں سے بھی زیادہ افضل ہو جائے گا. چنانچہ یہاں گناہ کے بارے میں فضیل ابن عیاض کہتے ہیں بقدر ما یصغر الذنب عندک یعظم عند اللہ, کہ کوئی گناہ آپ کے پاس آپ کی نگاہ میں جتنا کمتر ہوگا اللہ کی نگاہ میں اتنا بڑا ہو جائے گا. جیسے مثال کے طور پہ آج کوئی سود کھا رہا ہے, زنا کر رہا ہے, یا شراب پی رہا ہے, نشے کا کام کر رہا ہے. اب سودی لین دین کرتے ہوئے آدمی اپنے دل میں اگر یہ سوچتا ہے کہ ارے کوئی خاص بات نہیں ہے, یہ چھوٹا معاملہ ہے, کبھی بھی ہم سبحان اللہ الحمدللہ پڑھیں گے تو یہ ختم ہو جائے گا, یا فلاں کام کر لیں گے تو دھل جائے گا, ادھر سے ہم لاکھوں روپیہ سودی کاروبار سے کما لیں اور 2-4 ہزار جو ہے صدقہ و خیرات کر دیں گے تو وہ گناہ دھل جائے گا. آپ اس گناہ کو ہلکا لے رہے ہیں, چھوٹا سمجھ رہے ہیں, معمولی اور غیر اہم مان رہے ہیں. تو فضیل ابن عیاض کہہ رہے ہیں کہ جتنا اللہ کا منع کیا ہوا عمل یعنی گناہ آپ کی نگاہ میں چھوٹا ہوگا, اللہ کے نزدیک وہ گناہ اتنا بڑا ہو جائے گا, کیونکہ آپ اللہ کے حکم کو اہمیت نہیں دے رہے ہیں. عمل وہ کیسا ہے یہ الگ بات ہے, آپ کا جذبہ یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ نے منع کیا پھر بھی میرے نزدیک اس کی حیثیت نہیں ہے. اس بنیاد پر وہ چھوٹا گناہ بہت بڑا ہو جائے گا اگر وہ چھوٹا ہے, نسبتاً کہہ رہا ہوں. اسی طریقے سے آگے وہ کہتے ہیں وہ بقدر ما یعظم عندک یصغر عند اللہ, اور کوئی گناہ آپ کے نظر میں آپ کی نگاہ میں جتنا بڑا ہوگا کہ گناہ بہت بڑا ہے, یہ مجھ سے بہت بڑا گناہ سرزد ہو گیا, یہ اللہ کے نزدیک اتنا چھوٹا ہو جائے گا.
حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ قول یاد کیجیے جس میں وہ کہتے ہیں کہ اگر ایک مومن چھوٹا سا گناہ کرتا ہے تو اسے احساس ہوتا ہے کہ میرے اوپر پہاڑ گرنے جا رہا ہے، اتنا اس کو بوجھ اور ٹینشن ہوتا ہے۔ اور ایک منافق آدمی پہاڑ کے برابر گناہ کرتا ہے اور سمجھتا ہے کہ میں نے مکھی اڑائی ہے، بس مکھی کا مطلب بڑا گناہ کر کے وہ غیر اہم سمجھتا ہے، اور مومن بندہ چھوٹے گناہ کا ارتکاب کر کے الجھن کا شکار رہتا ہے، بے چین رہتا ہے، اللہ سے ڈرتا رہتا ہے۔ ایسا ڈر، ایسی الجھن اللہ کے نزدیک کرتی ہے بندے کو، اور یہ گناہ اس کے لیے نیکی بن جاتا ہے آگے چل کے۔ بہت ہی اچھی طریقے سے اس بات کو سمجھیں کہ اللہ کی تعظیم کا یہ حصہ ہے کہ جن چیزوں کو اللہ نے حرام کیا ہے ہم ان کو معمولی نہ سمجھیں، جن چیزوں کی اجازت یا حکم اللہ نے دیا ہے ہم اس کو صحیح مانیں۔ 4 شادی کی اجازت دی ہے تو دنیا کے لوگ کتنا بھی مذاق اڑائیں، ہم یہ مانتے ہیں، یہ ایمان رکھتے ہیں کہ جب اللہ کا حکم ہے تو یہی انسانوں کے لیے سب سے اچھی شریعت ہے، سب سے اچھی اجازت ہے، اور اس میں حکمتیں ہیں، فائدے ہیں، مصلحتیں ہیں، دنیا کے لوگوں کے لیے خیر ہے، اس میں شر نہیں ہے۔ شر اگر کوئی اختیار کرتا ہے تو یہ انسان کا اپنا عمل ہے، اور ایسا آدمی اگر ایک شادی بھی کرتا ہے تو عورت پر ظلم کرتا ہے یا حقوق ادا نہیں کرتا تو وہ قابل مذمت ہے۔ ایک سے زیادہ شادی کرنے والا اپنی طاقت اور وسعت کے مطابق انصاف کی کوشش کر رہا ہے، وہ زیادہ قابل تعریف ہے کیونکہ وہ اللہ کی شریعت کو مان کر اس پر عمل کر رہا ہے، بہت سے مسائل کو حل کر رہا ہے، بیوہ کو سہارا دے رہا ہے، بچوں کو جو بے سہارا ہو گئے تھے ان کو سایہ ابوت دے رہا ہے، اور ایسے بہت سارے فائدے سماج اور معاشرے میں گناہ کو کم کرنے کا ذریعہ بن رہا ہے۔ شادیاں نہیں ہوتی تو بیوہ اور متعلقائیں جو ہے بے حیثیت ہو کر گناہ پھیلانے کا ذریعہ بن جاتی ہیں، ہاں ہوسناک نگاہیں ان کا تعاقب کرتی ہیں اور ان کا استحصال کرنے کی کوشش کرتی ہے، جیسا کہ آج کی دنیا کے مختلف سماج میں، یہاں تک کہ مسلمان سماج میں بھی ہو رہا ہے۔ بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے گناہوں کی، حرام کی ہوئی چیزوں کی کو بڑا سمجھنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعظیم کا حصہ ہے۔ حضرت علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ نے حرمات، تعظیم حرمات اللہ کی شرح کرتے ہوئے ایک جملے میں یہ کہا کہ تعظیم و حرمات اللہ، تعظیم الحرمات اجتناب المعاصی والمحارم بحیث یکون ارتکابها عظیما فی نفسی۔ علامہ ابن کثیر نے تفسیر ابن کثیر میں یہ بات کہی کہ تعظیم حرمات کا مطلب یہ ہے کہ گناہوں اور اللہ کی حرام کی ہوئی چیزوں سے بچا جائے اس طرح سے کہ آدمی کے دل میں ان کا ارتکاب کرنا بہت بڑی بات ہو، کہ ہم ایسا گناہ کریں، یہ کام کریں، یہ بہت بڑا معاملہ ہے۔ آج ہم مسلمانوں کو دیکھتے ہیں کہ بڑے بڑے تعظیم حرمات میں ایک یہ بھی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ مسلمان پر مسلمان کی عزت، اس کی جان، اس کا مال ایسے ہی حرام ہے جیسے مکہ کا شہر ذی الحجہ میں اس مقام پر، اس جگہ پر جس طرح حرام ہے، ویسے ہی مسلمان کی جان، مال، عزت دوسرے پر حرام ہے۔ آج کتنے مسلمان اپنے دوسرے مسلمانوں کا مال ظلماً ناجائز طریقے سے کھا رہے ہیں، ان کی غیبت، چغلی، الزام تراشیوں کے ذریعے سے ان کی عزتوں کو حلال کرتے ہیں، ان کا مردہ گوشت، ان کے اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھاتے ہیں۔ ایسی کتنی چیزیں جو عام ہیں، جو لوگ یہ کر رہے ہیں، وہ چاہے میں ہوں چاہے آپ ہوں، ہمارا یہ عمل یہ بتاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس چیز کو قابل احترام بنایا تھا ہم اس کو احترام والا نہیں مان رہے ہیں، اللہ کی حرمتوں کو پامال کر رہے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی حرمات کی تعظیم کا خیال، حرمات کی تعظیم کا ایک پہلو یہ ہے کہ بندہ ان چیزوں کو معمولی گناہ یا معمولی بات نہ سمجھے۔ آئیے ہم اس کے خلاصے کی طرف جائیں، موقع ہے ہم لوگ، میں آج کے درس میں یہ چاہتا تھا کہ ہم آیت الکرسی کو جو ہم نے جانا ہے، اس کے معنی اور مفہوم کو سمجھا ہے، اس کا کچھ خلاصہ آ جائے۔ اور اس سلسلے میں بھی آسان سی بات یہ تھی کہ میرے سامنے شیخ عبدالرزاق بن عبد المحسن حفظہ اللہ کی کتاب کا جو خلاصہ ہے، مجھے پڑھنے کے بعد بہتر محسوس ہوا کہ اپنی جانب سے میں کوئی خلاصہ پیش کروں، اس سے بہتر ہے اسی عبارت کو آپ حضرات کے سامنے کچھ تفہیم کے ساتھ بیان کر دوں، اور آیت الکرسی سے ملنے والے سبق کا ایک طریقے سے اعادہ بھی ہو جائے، خلاصہ بھی ہو جائے، اور یہ ایک سبق کی تازگی ہو جائے، یاد دہانی ہو جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس سب سے کلام میں اس سب سے عظیم آیت کی عظمت کا پہلو کیا ہے، جس کی بنیاد پر ہمیں اس پر توجہ دینی چاہیے، اور پھر سمجھ بوجھ کر فقہ کے ساتھ
بصیرت کے ساتھ ہم اس آیت کو اپنی زندگی کا روزمرہ کے اعمال کا معمول بنائیں. جب ہم اس کو پڑھیں تو صرف زبان سے نہیں, صرف ہماری حلق کے اوپر نہ رہے, بلکہ ہمارے دل و دماغ میں اس میں موجود اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان میں موجود جو ہمارے عقیدے کی بنیادیں ہیں اس کو بھی ہم اپنے دل و دماغ میں تازہ کریں. جب ہم یہ تازہ کرتے رہیں گے تو ہمارے ایمان کی کیفیت بھی تازہ رہے گی, اور ہمارا ایمان جب تازہ رہے گا تو یہ اعمال صالحہ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کے کاموں میں ہمارے لیے مددگار ہوگا. اور جب ہم ایسے بن جائیں گے تو اللہ کی رحمتوں اور اس کی سعادتوں کے مستحق بن جائیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس کا مستحق بنائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.